سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة الباعث الخائف المستجير يا رازق الطفل الصغير يا جابر الأرض الكثير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المستضعف الضرير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المستضعف الضرير ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المستضعف الضرير يا خالق السماوات والأرض يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا موجد السماوات والأرض اللهم أنت الذي سجد لك سواد الليل وبياض النهار وضوء الشمس ونور القمر وخفيف الشجر ودبيع الماء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون جزا الله عنا محمدا بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقي ورضا نفسك وزینت عرشك ومداد کلماتك لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حزنا الا کشفتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل بهم بأسك لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين. اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفسي تقواها. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع أهل الإيمان. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم ومعهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. مولا سیدھی جہری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا رات کے اندھیرے میں گناہ کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، جان کر کیے ہیں، انجان سے ہوئے ہیں. مولا گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. اے اللہ آپ جانتے ہیں ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین بھر چکی، فضا بھر چکی، آسمانوں تک ہمارے گناہ پہنچ چکے ہیں. پھر بھی گناہوں کی ایک انتہا ہے
مولا اس کے مقابلے میں تیری رحمت کی چادر بہت وسیع ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے. مولا جیسے تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کیا. اگر تو ستاری کا معاملہ نہ کرتا، لوگ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتے، پاخانہ اور پیشاب کی طرح ہم سے اللہ نفرت کرتے. لیکن مولا تیری مہربانی ہے. اے اللہ تو غفار الذنوب بھی ہے. اے اللہ ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، گھر والوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پڑوسیوں کی مغفرت فرما. اے اللہ بستی والوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. قیامت تک کے آنے والے ایمان والے بندے اور بندیوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری ہزاروں غفلتوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کا ایک مبارک موقع عنایت فرمایا. اے اللہ اس سے پہلے کئی رمضان گزر چکے. اے اللہ ہم نے ناقدری کی تھی، ناشکری کی تھی، گناہ کیے تھے، ہم اس قابل نہیں تھے ہم رمضان مبارک دیے جاتے. لیکن مولا تیری مہربانی ہے، تو نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا، لیکن وہی غفلتیں ہم پر پڑی رہی. اے اللہ وہی کھانے پینے میں لگے رہے، سونے میں وقت گزار دیا، غیبتوں میں گناہوں میں وقت گزار دیا. اے اللہ رحمت کا عشرہ آیا، اے اللہ تیرا مہمان ہمیں صدائے دیتا رہا، خدا کی رحمت کو لوٹ لو. اے اللہ ہم نے سنی کو انسنی کر دی. اے اللہ مہمان ناراضگی کے حالت میں تیرے سامنے شکایت لے کر لوٹا ہے. اے اللہ ہماری ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے. مولا تیرے بہت سارے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے تیری رحمت کو منوا لیا ہے، رو کر، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کر، روزے رکھ کر. اے اللہ ہم بد نصیبوں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. تیری رحمت کے آغوش میں لے لے، تیری رحمت کے آغوش میں لے لے، تیری رحمت کے آغوش میں لے لے. مولا رحمت کے بعد مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا. اے اللہ مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا. تو نے ہمیں ایک موقع دیا تھا، اور اس سے بہتر مولا کوئی موقع نہیں ہوتا ہے. تو نے رمضان مبارک امت محمدیہ کو اسی لیے دیا ہے تاکہ تو نافرمان بندوں کو معاف کر دے. لیکن مولا ہمارے دنوں پر گناہوں کے تحت اللہ جمی ہوئی ہے. اے اللہ مغفرت کا عشرہ ہمیں آواز دیتا رہا، صدائے دیتا رہا، گناہوں کی معافی مانگ لو. مولا ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رونگی. اے اللہ یہ مہمان بھی ناراضگی کی حالت میں لوٹا ہے. اے اللہ تیرے بہت سارے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے تیری مغفرت کو منوا لیا ہے، اور تو نے ان کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیے ہیں. مولا ہم بد نصیبوں کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے. ایسے مبارک مہینے میں مولا اگر مغفرت نہیں ہوئی، اور آج تو شب جمعہ ہے، اے اللہ 21ویں رات ہے، اے اللہ ہو سکتا ہے تیری اے اللہ علم میں یہی شب قدر ہو. لیکن اگر شب قدر نہ ہو تو بھی تو اپنے بندوں کے لیے اللہ بہانہ نہیں ڈھونڈتا، بے بہانہ عطا کرتا ہے. 100 کا قاتل تیرے در سے محروم نہیں جاتا. اے اللہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے. اے اللہ قرآن ختم ہوا ہے، قرآن کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. حضرات صحابہ دعائیں کرتے تھے. اے اللہ موقع ہے، تیرے روزے دار بندے اور بندیاں جمع ہوئے ہیں، دن بھر کے تھکے ہیں. اے اللہ نیند کا خمار بھرا ہوا ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے، تیری مغفرت کی امید رکھتے ہوئے، اے اللہ ساری زکاتوں کو ایک طرف رکھ کر، نیند کو قربان کر کے، پریشانیوں کی حالت میں اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اور تجھے اے اللہ تیرے بندے جب تیرے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے میرے خدا کو ان ہاتھوں کو لٹ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اے اللہ ایسا مبارک موقع نہیں آئے گا. تو نے خود اے اللہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، عرش کے فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، امت محمدیہ کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو. مولا ہم اب دعویٰ نہیں کرتے ہم روزے دار ہے. اے اللہ ہمارے پاس نہ روزے ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ تلاوتیں ہیں، نہ ذکر ہے، نہ رونا ہے. اے اللہ سب کچھ کھیل اور تماشا ہے. اے اللہ ہماری ساری عبادتیں تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، تیری اے اللہ اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار برسنے والی ہے. اے اللہ عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اے اللہ تیری اطاعت کرنے والے، تجھے منانے والے ہزاروں من مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں. اے اللہ لیکن اب بھی دنیا خالی نہیں ہے. تیرا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آج بھی سچے بندے موجود ہیں. مولا یہ رات کو اٹھے ہوئے ہوں گے،
امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ مولا ایسا مبارک موقع نہیں آئے گا اگر ایسے موقع پر آپ نے مغفرت نہیں فرمائی، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے۔ پتہ نہیں فرشتے جہنم کے کون سے اے اللہ گوشے میں ڈال دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ آخری اشرا شروع ہو چکا ہے، ہم پر سے غفلتوں کے پردے ہٹا دے، اے اللہ کھانے پینے سے ہمیں دور رکھ دے، اے اللہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر لے۔ اور پھر ایسا حال مولا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، پوری دنیا پر ایک قیامت صغریٰ قائم ہے، مولا کبھی دنیا پر ایسا حال طاری نہیں ہوگا۔ مولا ہم تیرے کتنے نافرمان بندے ہیں، تو تو ہزاروں گناہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے، بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے۔ تو نے تو اپنے عرش پر لکھ دیا ہے، رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی ہے۔ تو اتنا مہربان رب ہونے کے باوجود آج تو ناراض ہے، تو نے اپنے گھروں سے ہمیں روک لیا، تیرا حرم خالی ہو گیا، تیرے نبی کا حرم خالی ہو گیا۔ اے اللہ ہر سال حرم بھرا ہوا رہتا تھا، اے اللہ تیرے بندے ملتزم پر چمٹے تھے، حتیم کے اندر سجدے کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے امت کے لیے روتے تھے۔ مولا آج وہاں کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہم نے تجھے کتنا اے اللہ ناراض کیا ہے، مولا تو معاف فرما دے۔ مولا تو بندوں کے گناہوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے، دنیا کی حکومت کا قانون ہے، جب کوئی مجرم اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اسے سزا کو روک دی جاتی ہے۔ تو کریموں کا کریم ہے، تو رحیموں کا رحیم ہے، اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے۔ تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو نے ہی خود فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اے اللہ ماں باپ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں، ماں باپ بھی بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، دنیا کا بڑا کریم بھی ناراض ہوتا ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ایک تیرا در وہ در ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے بلکہ اتنا ناراض ہوتا ہے، تیرا قرآن کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے اللہ ناراض ہو کر تو زمین ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اے اللہ ہمیں ایسے بد نصیب انسانوں میں سے نہ بنا۔ یہ ہاتھ اٹھے نہیں ہے تو نے اٹھوائے ہیں، یہ زبان بول نہیں رہی ہے تو نے بلوایا ہے، تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تیرے حکم کے بغیر درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا، بارش کا قطرہ نہیں گر سکتا۔ اے اللہ ہم یہ جمع ہوئے ہیں تیری توفیق سے جمع ہوئے ہیں۔ دنیا کا کریم جب کسی کو بلاتا ہے بلانے کے بعد محروم نہیں کرتا ہے، تو کریموں کا کریم ہے مولا، تو رحیموں کا رحیم ہے۔ پوری امت کی طرف سے وکالت کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، مولا پوری امت کو معاف فرما دے، معاف فرما دے مولا، امت تو نہیں سنبھلے گی، اے اللہ ہم تیرے امت کے کوئی اعمال تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں، امت تو موبائل کی لعنت میں گرفتار ہے، اے اللہ جب تیری طرف رجوع ہونا چاہیے، اے اللہ تیری طرف رونا دھونا چاہیے، اے اللہ راتوں کو سجدے کے اندر جا کر اے اللہ آنسو بہانے چاہیے، تیرے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ایسی حالت میں بھی امت مولا غفلتوں میں پڑی ہے، اے اللہ سجدوں میں پڑنے کے بجائے رات موبائل کے پیچھے اللہ امت کے جا رہے ہیں، امت کا جوان بھی بگڑ رہا ہے، جوان بچیاں بھی بگڑ رہی ہے، اے اللہ ہر کوئی موبائل کی لعنت میں گرفتار ہے، اے اللہ گویا کہ اور زیادہ ہم تیرے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اے اللہ تیرے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، مولا اگر تو ہمارے اعمال پر فیصلہ کرے گا ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، ہم تجھ سے عدل نہیں چاہتے ہیں، ہم تجھ سے انصاف نہیں چاہتے ہیں، ہم تو تجھ سے فضل چاہتے ہیں، وہ فضل جو تو نے 100 کے قاتل پر کیا ہے، وہ فضل جو تو نے 100 سال کے کافر پر کیا ہے، 100 سال کا کافر پوری زندگی کفر اور شرک کرتا رہا، بتوں کو پکارتا رہا، تیری نعمتیں کھا کر تیرے آسمان اور زمین سے فائدہ اٹھا کر تجھے بھول چکا تھا، اب پیروں قبروں میں قبر میں پیر لٹکنے لگے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، بدن اے اللہ کانپ رہا ہے، اے اللہ یا سنم کے نعرے لگا رہا ہے، بھول سے اس کی زبان پر یا سمجھ نکلتا ہے تو ایسے بندے کو بھی کہتا ہے لبیک یا عبدی، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے، فرشتے بھی شکایت کرتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ 100 سال سے تیرا کھا پی کر تیری نعمتیں استعمال کر کے بتوں کو پکارتا رہا، اب جسم اس کا بیکار ہو چکا ہے، بھول سے اس کی زبان سے یا سنم کے بجائے یا سمجھ نکلا ہے، اے اللہ تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں مجھے بتلاؤ 100 سال تک وہ اپنے بتوں کو پکارتا رہا،
بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اگر میں بھی جواب نہ دوں تو میرے اور اس کے بتوں میں کیا فرق ہے؟ اے اللہ 100 سال کا کافر بھی تیرے دست سے محروم نہیں گیا، اے اللہ شراب پینے والے مالک ابن دینار بھی محروم نہیں گئے، ڈاکہ زنی کرنے والے فضیل ابن عیاض بھی محروم نہیں گئے، پوری رات گہنے بجانے والے عبداللہ ابن مبارک بھی محروم نہیں گئے، اے اللہ نبی کے قتل سے ننگی تلوار لے کر چلنے والے حضرت عمر کو تو نے کیسا نوازا ہے مولا۔ مولا ہم تو تجھ سے وہ فضل چاہتے ہیں، ورنہ تو ہمارے مولا اعمال پر فیصلہ کرے گا۔ ایک گھونٹ پانی کا حساب نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کا حساب نہیں ہے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت حالات میں گھری ہوئی ہے، ظالم امت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں مولا، ہم سے عداوت نہیں ہے، تیرے نام سے عداوت ہے، تیرے نبی سے عداوت ہے، تیرے قرآن سے عداوت ہے، دین اسلام سے عداوت ہے، مسجدوں سے اور تیرے نبی کے حرم سے اور تیرے حرم سے عداوت ہے۔ اے مولا وہ ہم پر ظلم کر کے اے اللہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا خدا؟ اے اللہ تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، ہم کمزور ہیں، انہیں اپنی مادیت پر ناز ہے، ہم ان کے مقابلے میں تجھے کرتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں، ان کے مقدر میں ہدایت ہو تو پیشانی کے بعد پکڑ پکڑ کر ہدایت دے دے، ورنہ ایسے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرما دے مولا، اپنی زمین کو پاک فرما دے، امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ چین کے مسلمانوں پر رحم فرما، بوسنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ملک شام کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراق اور ایران کے مسلمانوں پر رحم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، بنگلہ دیش اور بنگال کے مسلمانوں پر رحم فرما، اور خصوصاً اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ظالم تیرا کھا کر، تیری دی ہوئی نعمتیں دے کر اے اللہ تیرے دین کو اے اللہ ہندوستان سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مدرسوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مسجدوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے مقابلے میں بغاوت پر اترے ہیں، ان کو اپنی اکثریت پر ناز ہے، اے اللہ ان کی اکثریت کو ختم فرما دے، ان کو اپنی مادیت پر ناز ہے، اگر وہ زمینی ہے تو زمین میں دھسا دے، اگر فضائی ہے تو فضا میں جلا دے، اگر بحری ہے تو سمندر میں غرق فرما دے، اور اے اللہ ان کو عبرتناک سزائیں دے دے۔ اے اللہ وہ پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے مکر کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، تیرے نزدیک ان کے اللہ سازشیں مکڑوں کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے، ان کی تدبیروں کو ان پر الٹ دے، ان کی زمینوں پر زلزلہ ڈال دے، ان کی عقلوں کو فیل فرما دے، ان کی عقلوں کو معول فرما دے، ان کے آپس میں توڑ فرما دے، اور ان کو اے اللہ عبرتناک سزا دے دے، قوم عاد اور قوم سمود کی رضا سے ان کو ہلاک اور برباد فرما دے۔ اے اللہ مدارس، مکاتب، خانقاہوں، دینی درسگاہوں، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اس اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ دشمن کی ہمتیں تیرے حرم تک پہنچ چکی ہے، وہ تیرے حرم کو بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے اپنے حرم کی جیسے اے اللہ ابراہ کے ذریعے ابراہ کے وقت میں اے اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے حفاظت کی تھی، اے اللہ تو حفاظت فرما لے، اے اللہ حفاظت فرما لے، حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اپنے حرم کی خدمت کے لیے اے اللہ ایسے لوگوں کو قبول فرما لے جن کے دلوں میں حرم کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، جن کے دلوں میں تیرا اکرام ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھین لے جو تیرے دین کے دشمنوں کے غلام بن چکے ہیں۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھین لے، اور تیرے حرم کا پاس اور لحاظ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں اے اللہ حرم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا جب تک کہ جینا مقدر ہو ایمان اور اسلام کے اوپر باقی رکھ، مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہمارے ذمے باقی نہ ہو، ایسے حال میں حق موت عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو، اچانک کی موت سے بچا دے، دنیا بکتے بکتے جاوے ایسی موت سے بچا دے، ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا ہے۔ مولا چھوٹی منہ گندی زبان سے تیری رحمت کو امید رکھتے ہوئے ہمت کر کے مولا ہم زبان سے ایک سوال کر رہے ہیں، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، نبی کے قدموں میں سلا دے، صحابہ کے جوار میں جگہ نصیب فرما دے، بیوندے بکی بنا دے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ کرم فرما لے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ بے دینوں کو دیندار بنا دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ روزہ توڑنے والوں کو روزہ رکھنے والا بنا دے، تیری خشیت، تیری عظمت، تیری بڑائی دل میں پیدا فرما دے۔ مولا دنیا کی ساری چیزوں کو پہچانا ہے،
نہیں پہچانا تو ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے۔ اے اللہ تیری معرفت عطا فرما، تیرا دھیان عطا فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، ہماری جلوتیں خلوتیں تیری یاد سے آباد فرما، طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بال پکڑ پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیرے رضا والے کام کروا دے۔ اے اللہ پیارے نبی سے محبت عطا فرما، سنتوں کے سانچوں میں ڈال دے، عشق نبی سے مالا مال فرما دے، 24 گھنٹے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنت کے بغیر جنت کا راستہ نہیں، سنت کے بغیر تیری معرفت نہیں، سنت کے بغیر تیرا قرب نہیں۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کے اوپر ڈال دے۔ تجھے نبی محبوب ہے، نبی کی ادائے محبوب ہے، محبوب کی محبوب ادائے محبوبوں کو دیا کرتا ہے۔ مولا گناہ کر کے ہم تیرے مقبول ہو چکے ہیں، مولا ان گناہوں سے معافی چاہتے ہیں جن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سنتوں سے معروم ہے۔ مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ مولا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحوم والد کے صاحب کی مغفرت فرما، مرحوم بھائی کی مغفرت فرما، مرحومہ بابی کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دانی نانا نانی، ہمارے قریبی بعیدی رشتہ دار اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے پڑوسی سب کی مغفرت فرما، امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ابھی شعبان میں رمضان میں ہمارے بستی کی مستورات اور اللہ مختلف علماء کی خبریں آتی رہی، اے اللہ مختلف حوادثات سنتے رہے، اے اللہ وہ سب قبروں میں جا چکے ہیں، آج وہ ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اے اللہ رمضان آیا وہ خوش ہو رہے تھے، اے اللہ رمضان جیسے جیسے گزر رہا ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اے اللہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اے اللہ رمضان گزر جائے گا، ہم نہیں جانتے ان قبر والوں کے اوپر اے اللہ کیا گزر رہی ہے، اے اللہ گنہگار ہے، تیرے بندے ہیں، لیکن مولا تیری شان نہیں ہے رمضان کی برکت سے عذاب کو ہٹا دے اور پھر رمضان چلا جاوے تو دوبارہ عذاب دے، یہ تیری شان نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے ان بندے اور بندیوں میں کسی ایک کی کوئی ادا کبھی تجھے پسند آئی ہوگی، کوئی بول تجھے پسند آیا ہوگا، مولا تجھے اس کا واسطہ دیتے ہیں، ان سارے قبروں میں جانے والوں کی مغفرت فرما دے اور ان کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ روزانہ حوادثات سنتے ہیں، موت کی خبریں سنتے ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، مولا یہ کڑوا گھونٹ تیرے نبی نے پیا ہے، نبی کے صحابہ نے پیا ہے، ہمیں جو لوگ محبوب تھے انہوں نے پیا ہے، ایک وقت ہمارا بھی آئے گا کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، لوگ ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہوں گے، کوئی قبر کھود رہا ہوگا، کوئی قبر کھود رہا ہوگا، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، ہمارے کپڑوں بدن پر سے سیلے ہوئے کپڑے اتار دیے جائیں گے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں سے گھڑی نکال دی جائے گی، ہمارے بدن میں سے ہر چیز کو نکال دیا جائے گا، اے اللہ ایک تختے پر لٹا کر غسل دیا جائے گا، اے اللہ ہمیں جنازے کا غسل دیا جائے، اس سے پہلے تو توبہ کا غسل دے دے مولا، اس سے پہلے توبہ کا غسل دے دے، اس سے پہلے توبہ کا غسل دے دے مولا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاوے، اس سے پہلے تقوی کا کفن ہمیں پہنا دے، تقوی کا کفن پہنا دے، تقوی کا کفن پہنا دے، تقوی کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اے اللہ حضرت فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا تھا، قبر ابو ذر سے کہہ رہی تھی اے ابو ذر یہاں حسب نسب بیان مت کرو، ہم تو آنے والے کے ساتھ اس کے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اے اللہ نبی بھی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے اے بیٹی تو یہ مت سمجھنا خاتم الانبیاء کی بیٹی ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے نجات مل جائے گی، تم اپنے عمل کرتے رہو، خدا کے وہاں اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بیٹے کو سمجھا رہے تھے بیٹا یہ خدا کا طوفان ہے، میرا نبی ہونا تجھے بچا نہیں سکے گا، بیٹا نہیں مانا، اے اللہ موج نے آ کر اسے ہضم کر لیا۔ قوم اللہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھی، اے اللہ نبی کی نبوت ان کے کام نہیں آئی، اے اللہ نبی کے چچا ابو طالب ہزاروں احسانات نبی پر کرنے والے تھے، آخری وقت میں نبی کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو جانتا ہے نبی کی دل کی سوزش کے ساتھ پڑھا رہے تھے، ابو طالب کے دل میں طلب نہیں تھی، اے اللہ کفر پر موت ہوئی، نبی کے دل پر جھٹکا لگا، اے اللہ تعالیٰ تو نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مولا تیرا معاملہ بڑا عجیب ہے، تو چاہتا ہے تو گردن کر کمر میں سے زنار نکال کر اے اللہ وقت کے غوث اور کتب کی جگہ پر بٹھا دیتا ہے، اور اے اللہ جب تو غضب پر آتا ہے تو اے اللہ بنی اسرائیل کا بڑا راہب بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، موت کے وقت تو کلمہ چھین لیتا ہے، اے اللہ ہماری زبان پر سے کبھی زندگی میں غلط بول نکلا ہو، غلط فعل نکلا ہو جو تجھے ناراض کرنے والا ہو، اور تو نے ناراض ہو کر شقی اور سعیدوں کے شقی اور بدبختوں کی فہرست میں لکھ دیا ہو، تو لکھنا بھی تیرا کام ہے،
مٹانا بھی تیرا کام ہے، تو فعال لما یرید ہے، تو سب سے پوچھنے والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے میرے رب ہمیں شقی اور بدبختوں کی فہرست سے نکال دے اور سعید اور نیک بختوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ اے مولا ہمارے نبی نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اے اللہ تیری توفیق سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، تو ہماری دنیا بھی بنا لے، قبر بھی بنا لے، آخرت بھی بنا لے، غمرات الموت اور سکرات الموت میں ہماری مدد فرما۔ مولا ہمارے جنازے کو غسل دینے کے بعد چار پائے پر لٹا کر اندھیری قبر کی طرف لے جایا جائے گا، تنہائی کی وحشت ستا رہی ہوگی، بدعمالیوں کی وحشت ستا رہی ہوگی، دنیا میں ماں باپ سہارا دے، بیوی بچے سہارا دے، دوست احباب سہارا دے، استاد شاگرد سہارا دے، پیر مرید سہارا دے، وہاں کوئی ہمارا سہارا نہیں ہوگا، تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو قبر میں ہمارا سہارا بن جا، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ہماری مدد فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان بدعات اور رسومات سے بچا دے، حوض کوثر پر سخت پیاس کی حالت میں جام پینے جاوے اور فرشتے سوکن سوکن کہہ کر ہمیں دھکا دیوے، نبی فرماوے کہ یہ میری لاڈلی امت ہے، میری کمزور امت ہے، 15ویں صدی کی امت ہے، انہوں نے دنیا میں ظالموں کے ہاتھوں سے ظلم چھیلے ہیں، یہ آج پیاسے اور زخمی ہو کر بھوکے ہونے کی حالت میں آئے ہیں، میرے ہاتھوں سے میں ان کو پیان کی پیاس بجھاؤں گا۔ فرشتے شکایت کرے نبی جی یہ آپ سے جھوٹی محبت کے دعویٰ کرنے والے، انہوں نے یہود اور نصرانیت کو سینے سے لگایا تھا، رسومات کو ترجیح دی تھی، انہوں نے سنتوں کے جنازے نکالے تھے، وہ رحمت للعالمین نبی جو گالیاں دینے کے باوجود بھی دعائیں دیتا تھا، پتھر برسانے کے باوجود پھول برساتا تھا، وہ نبی بھی ناراض ہو کر کہے گا سوکن سوکن دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ اے اللہ ہمیں نبی کی فٹکار سے بچا دے، فرشتوں کی فٹکار سے بچا دے، ہمیں سنتوں پر سنتوں کو سینے سے لگانے والا بنا دے، دین کا احیاء کرنے والا بنا دے، دین کے لیے محنت کرنے والا بنا دے، امت تک دین پہنچانے والا بنا دے، امت کے لیے رونے والا بنا دے، کل قیامت کے دن نبی اور نبی کے صحابہ کو منہ دکھا سکے۔ مولا آخرت کا مسئلہ بڑا بھیانک ہے، اے اللہ میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا دے، سورج آسمانوں کے اوپر اللہ سر پر ہوگا، ہم اپنی بدعمالیوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، مولا تیری رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے اور تیری رحمت کے عرش کے سائے میں جگہ دے دے۔ مولا ہمارے نبی نے جہنم بھی دیکھی ہے، جنت بھی دیکھی ہے، نبی ایک مرتبہ رو رہے تھے، جبرائیل کو آپ نے بھیجا جاؤ میرے لاڈلے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ اے اللہ نبی کے پاس جبرائیل آئے، نبی نے فرمایا مجھے میری کمزور امت کا ڈر ہے، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالی جائے گی، وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی؟ اے اللہ جبرائیل نے آ کر ساری باتیں بتلائی، آپ نے نبی کے پاس وہی بھیجی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی جی غم نہ کیجیے، ان قریب آپ کی امت کے بارے میں کل قیامت کے دن وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے اللہ نبی مطمئن نہیں تھے، نبی نے فرمایا اِذًا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدٍ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اے اللہ معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، معمولی سردی برداشت نہیں کر سکتے، ایک مچھر کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ 12 اور 14 گھنٹے کے روزے کے اندر اے اللہ شام کے وقت حالت بری ہو جاتی ہے، وہ جہنم کی آگ جس سے جہنم کے طبقے بھی پناہ مانگتے ہیں، جو دنیا سے 70 گنا بڑی ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر جہنم کی آگ سے نکال کر جہنمی کو دنیا کی آگ میں لٹا دیا جاوے تو اسے نیند آ جاوے، اے اللہ وہ آگ سے ہماری حفاظت فرما لے، مولا حفاظت فرما لے، مولا حفاظت فرما لے، مولا حفاظت فرما لے، مولا رحم فرما لے، مولا یہ موقع ہے، مولا یہ موقع ہے، مولا تو مہربانی فرما لے۔ اے اللہ صحابہ کے زمانے میں حالات آتے تھے، نبی کی مبارک خدمت میں جاتے تھے، نبی کے سامنے شکایت کرتے تھے، نبی کے مبارک ہاتھ اٹھتے تھے اور مبارک ہونٹ ہلتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ آج امت یتیم ہو چکی ہے، مولا امت کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے، امت کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ماں بہنوں کی عصمت دریا کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، اے اللہ شہروں کے شہر اجاڑے جا رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں ویران کی جا رہی ہے، اے اللہ 2-4 دن پہلے احمد آباد کے اندر شاہپور میں اے اللہ تیرے بندے اور بندیاں سخت پیاس کی حالت میں افطار کے وقت سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اے اللہ افطار کے لیے کچھ ٹوٹا پھوٹا رکھا ہوا ہے، ظالم دشمن اے اللہ اے اللہ اے اللہ گھر کے اندر دروازہ توڑ کر گھستے ہیں، اے اللہ ان افطار کو پھینک دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، اے اللہ بوڑھی 70-80 سال کی عورتوں کو اے اللہ ڈنڈے مار رہے ہیں،
जवानों को जानवरों की तरह खींच कर गाड़ियों में बिठाकर मौला जेल के हवाले कर दिया है। उनका कसूर एक ही है, वमा नकमु मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, वो तेरा नाम लेने वाले हैं, वो तेरे हुक्म को पूरा करने वाले हैं। मौला तू कितना हलीम है, मौला मौला तू कितना हलीम है, मौला तू कितना हलीम है, बर्दाश्त कर रहा है। मौला हमें इकरार है ये हमारी बदअमालियों की सजा है, हमारे गुनाहों की सजा है, लेकिन मौला उनका कुफ्र और शिर्क तो उससे भी बड़ा हुआ है। ऐ अल्लाह हमें जो तुझसे निस्बत है, इस निस्बत पर मौला जालिम हम पर जुल्म कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तू अपनी मदद नाज़िल फरमा ले। हम अमाल पर फैसला नहीं चाहते हैं मौला, हमारी अमाल तो तुझे आसमान से आग बरसावे। ऐ अल्लाह हमारे अमाल वो है जो कौम लूत की तरह आसमानों पर ले जाकर हमें पटक दिलवावे। ऐ अल्लाह जो कारून की तरह जमीन में दसवा देवे, जो कौम आद और कौम समूद की तरह जलजलों के जरिए से, जिब्राइल की चीख के जरिए से और हवा में ले जाकर हमारे जिस्मों को जड़ों से अलहदा करने वाला बना देवे। मौला वो अमाल है। ऐ अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता देते हैं, तुझे नबी से जो मोहब्बत है उसका वास्ता देते हैं, उम्मत पर रहम फरमा ले। मौला ये हाल कभी हमारे बूढ़ों ने नहीं देखा है। गांव के 80 साल 90 साल की उम्र वाले बूढ़े कहते हैं इतनी जिंदगी हमने गुजारी, कभी ये हाल नहीं आया है। मौला हम कितने तुझे नाराज कर चुके हैं। निकलने वाला सूरज और डूबने वाला सूरज भी बता रहा है, निकलने वाला चांद और सूरज भी बतला रहा है, निकलने वाले सितारे भी बतला रहे हैं, चलने वाले बादल भी बतला रहे हैं, मौसम की तब्दीली भी बतला रही है, आसमान की गर्मी भी बतला रही है। मौला तुझे तेरे बंदों ने बहुत नाराज किया है, बहुत नाराज किया है, बहुत नाराज किया है। मौला अपनी नाराजगी को खुशी से बदल दे, तेरे बहुत को अल्लाह कुर्ब से बदल दे। अल्लाह हमारे दिल गुनाह कर करके सख्त हो चुके हैं, सिया हो चुके हैं, दिल की सख्ती को नरमी से बदल दे, दिल की स्याही को सफेदी से बदल दे, दिल की अल्लाह अंधेरेपन को रोशनी से बदल दे। अल्लाह तुझसे हमने जो बोझ इख्तियार किया है कुल से बदल दे। मौला तू तो बड़ा रहीम है, तूने तो अपने नबी के जरिए उम्मत को तालीम दी है, सिलमन कतब जो तुमसे रिश्ता तोड़े उससे जोड़ लो। अल्लाह हमने तुझसे रिश्ता तोड़ा है, तू रब है, अल्लाह तू जोड़ ले। वाफ़ अम्मन ज़लमक जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ कर दो। हमने तेरी शरीयत को अल्लाह तोड़कर अल्लाह जुल्म किया है, माफ फरमा दे। आती निलामन अता इलैक जो तुम्हारे साथ बुराई का मामला करे तुम उनके साथ एहसान करो। मौला हमने शरीयत के साथ, सुन्नत के साथ, नबी के दीन के साथ खिलवाड़ की है। अल्लाह तू एहसान फरमा ले, अल्लाह रहम फरमा ले। मौला रहम फरमा ले, मौला रहम फरमा ले, मौला रहम फरमा ले। मौला परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। तेरे बंदे और बंदियां दुनिया में कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला है, कोई कमर की तकलीफ में, कोई हार्ट की तकलीफ में, कोई डायबिटीज के अंदर, अल्लाह कोई मनकों की तकलीफ के अंदर, कोई अल्लाह गुर्दों की तकलीफ में, कोई ब्लड प्रेशर का मर्ज है, अल्लाह कैसी कैसी न सुनने जाने वाली बीमारियों के अंदर अल्लाह लोग अल्लाह परेशान हाल है। इंसान जानवर अल्लाह परिंदे जो भी बीमारियों में मुब्तला हो, बीमारी तेरी नेमत है, तंदुरुस्ती तेरी नेमत है। हम कमजोर हैं, बीमारी की नेमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके से तंदुरुस्ती से बदल दे। मौला दवाओं से कुछ नहीं होता, असबाब से कुछ नहीं होता, तेरे हुक्म से सब कुछ होता है। मौला तू शिफा दे दे। मौला हमने रमजान में हजारों दुआएं कबूल होते हुए देखी, अपनी आंखों से देखी। मौला मले अल्लाह बचपन की बीमारी थी उसको आपने खत्म फरमा दी। मौला आप तो बड़े मेहरबान हैं, बंदों के हाथ उठने के इंतजार में है, वरना आपकी रहमत के दरवाजे तो खुले हुए हैं। अल्लाह आपने खुद फरमा उदूनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो। या इबादियल्लज़ीना आमनू ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, मेरी रहमत से नाउमीद मत हो, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। अल्लाह कर्जों के बराबर हमारे पैसे अल्लाह फंसे हुए हैं। अल्लाह जाहिर में शायरी शक्लों के एतबार से, असबाब के एतबार से हम नाउमीद है, लेकिन तेरी रहमत से नाउमीद नहीं है। ऐ मेरे वक्त तू गैब से शक्लें पैदा फरमा दे। अल्लाह आप ही ने तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह सोने की तितलियां बरसाई थी। अल्लाह आप ही ने तो उनके अल्लाह गेहूं और जौ के खलियान के अंदर अल्लाह सोना और अल्लाह चांदी को बहाया था। आप ही तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ के ऊपर सख्त चट्टान से उठनी को निकालने वाले थे। ऐ मौला बनी इस्राइल को उनके हुक्म के तोड़ने की वजह से वादी ती में आपने रखा था, लेकिन ऐसी हालत में भी आप मन्नो सलवा और क्या क्या नेमतें देते थे। मौला हम इकरारी मुजरिम करते हैं, तुम इकरारी मुजरिम हैं। अल्लाह जुर्म का इकरार करते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से हम पर हालात आए हुए हैं। दफे अव्वल के मुजरिम हैं। अल्लाह फिरौन भी तेरा एक बंदा था, वो भी बड़ा मुजरिम था, लेकिन उसने भी पानी मांगा, आपने उसे पानी दे दिया। शैतान मरदूद हो रहा था, हकाला जा रहा था, उस वक्त उसने मोहलत मांगी, आपने उसको मोहलत दे दी। आप कितने मेहरबान हैं मौला। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा 70 मरतबा कारून आपको रिश्तेदारी का और मेरी खुदाई का वास्ता देता रहा,
آپ جلال میں سے بد دعا کرتے رہے، میری عزت اور جلال کی قسم اگر وہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ اے اللہ وہ تو تیرے نبی پر تہمت لگانے والا تھا، ہم تو کچھ بھی ہے تیرے ساتھ نسبت ہے، اسی نسبت پر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے مولا، مولا ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے، قرضوں کے بوجھ سے ہمیں نکال دے مولا، مولا ہمارے حال پر رحم فرما لے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی بگڑی بنا دے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رمضان کے اندر اے اللہ ایک بڑا چندے کا مسئلہ اے اللہ مدرسوں کا رہتا تھا، دینی درسگاہوں کا رہتا تھا، دینی چیزوں کا رہتا تھا، دشمن بھی ہنس رہے، دشمن کی اپنی اللہ شادی سے ہے، لیکن حقیقی مربی ان ساری چیزوں کا اے اللہ آپ ہے، اے اللہ ان سب کی آپ کفالت فرما لے، اے اللہ مدرسوں کے اور جتنی بھی دینی اے اللہ شعبے ہیں ان کے جتنے بھی قرض ہیں آپ غیر سے اس کو پورا فرما دے، بلکہ دشمنوں کو دکھا دے اے اللہ کہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ان مدرسوں کی اور ساری چیزوں کی حفاظت کرنے والا اے اللہ میں ہوں اور میں ان کی حفاظت کروں گا، اے اللہ تو یہ دشمنوں کے ذہنوں کے اندر اور دل و دماغ کے اندر ڈال دے مولا، اور مدرسوں کے اے اللہ تو انتظام فرما لے، دینی درسگاہوں کے لیے انتظام فرما لے، اے اللہ عید کے آنے سے پہلے اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے، تیرے حرم کو کھول دے، تیرے نبی کے حرم کو کھول دے مولا، تو آنے واحد میں اللہ نظام بدل سکتا ہے، اے اللہ اگر تیری طرف سے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اے اللہ تو نے پوری دنیا میں قیامت صغریٰ قائم کر دی ہے، تو ہی مہربانی فرما کر اسے لپیٹ بھی سکتا ہے، اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے، اور اگر دشمنوں کی طرف سے مولا یہ سازش ہے تو دشمنوں کی سازشوں کو ان پر الٹ دے، اور اے اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی اور روزوں کی ساری چیزوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارا عید کا تہوار آنے والا ہے، عید کی نماز کے لیے راستے تو کھول دے، اے اللہ اس سے پہلے اے اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دے، تاکہ آخری تم من النار کا اشرا ہے، تیرے بندے مسجدوں میں آ کر قیام کے ذریعے، رکوع کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، سجدوں میں رو رو کر اے اللہ تجھے منوا لے، اور اے اللہ تیری رحمت کو اے اللہ امت کے لیے مانگ لے، اے اللہ تیرے حرم کے اندر تیرے بندے اور بندیاں پہنچ کر تیری رحمت کو منوا لے، تیرے نبی کے حرم میں پہنچے، نبی کے روزے پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھے، نبی کی طرف سے دعائیں لے، مولا غیب سے شکلیں پیدا فرما دے، غیب سے شکلیں پیدا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بھوکوں کو کھلا دے، ننگوں کو پہنا دے، پیاسوں کی پیاس بجھا دے، اے اللہ ہمارے بڑے بھائی کے بچوں کے نکاح کا غیب سے انتظام فرما دے، خاندان کی عزت کی حفاظت فرما دے، حاسدین کی حسد سے بچا دے، فتنین کے فتنوں سے بچا دے، رخنا اندازی کرنے والوں کی رخنا اندازی سے بچا دے، اے اللہ ہماری بستی کو نظر بد سے بچا دے، آپس کی نا اتفاقی کو ختم فرما، آپس میں اتحاد جوڑ پیدا فرما، حسد بغض اور کینے دلوں سے نکال دے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے، مولا دنیا کے اندر ایک دوسرے سے توڑ کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے سے بچا دے، ورنہ کل آنکھیں بند ہو جائے گی، اے اللہ جب بادل چھٹیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے، اس وقت حقیقت کھل جائے گی، اس وقت کا پچھتاوا رونا کوئی کام نہیں آئے گا، اے اللہ تو رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ ہمارے گھر کے اندر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اے اللہ ہمارے بھائی ہمارے بھتیجے اور بھتیجی ان کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ہے، ہماری والدہ پر غم کا پہاڑ ہے، مولا سحر کے وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی، افطار کے وقت ان پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ ٹوٹے دل کے ساتھ مرحومہ کے لیے اور ہمارے جتنے مرحوم جانے والے ہیں اور گھر کے لیے اور اپنے لیے اور خاندان کے لیے اور امت کے لیے مانگ رہے ہوں گے، مولا تو ٹوٹے دل کے قریب ہے، مولا ان کی دعاؤں کو ہمارے اور پوری امت کے حق میں قبول فرما لے، قبول فرما لے مولا، قبول فرما لے مولا، ہمارا ابائی رفائی کام کرنے والا اے اللہ تو اس پر رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے مولا، صبر عطا فرما دے اور صبر کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما دے مولا، مانگنا بہت کچھ ہے، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا مولا، مجاہدین کی مدد فرما، ان کے قدم کو جما دے مولا، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، گرمی کے روزے ہیں، جنگلوں میں پڑے ہیں، درندوں کا خوف ہے، دشمنوں کا خوف ہے، اے اللہ فقط تیرے نبی کا دین دنیا میں بلند ہو جاوے، اسلام کا بول بالا ہو جاوے، بھوکے پیاسے ہیں، اپنے بال بچوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تو آسمانوں سے ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، ان کے قدموں کو جما دے، دشمنوں کے قدموں کو ڈگمگا دے، دشمنوں کے مقابلے میں غالب فرما دے، حق کو غالب فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، اے اللہ تیرے کتنے بندے سالہ سال سے قید و بند میں مبتلا ہے، ان کی رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے، اس میں کتنے وہ جوان ہیں جو بڑے ماں باپ کو اے اللہ افطار کرانے والے تھے،
سحری کرانے والے تھے، آج وہ بوڑھے ماں باپ کو کوئی سحری اور افطار کرانے والا نہیں ہے، وہ بستروں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں، کوئی اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی دینے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے دل سے کیا نکل رہا ہوگا، اے رب تو رحم فرما لے۔ کتنی جوان عورتیں ہیں شوہروں کے موجود ہوتے ہوئے بیوگی جیسی زندگی گزار رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سال سے باپ کا چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا، بچے یہ سمجھ رہے ہیں باپ زمین کا پیون بن چکا ہے، لیکن ان بچوں کو پتہ نہیں ہے باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ تو رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ انہیں یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر کے مصر کے طاقت خط پر اے اللہ بٹھایا تھا، بادشاہت عطا فرمائی تھی، انہیں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی تھی، آج بھی تو اسی طاقت اور قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ اے مولا رحم فرما لے، اے مولا رحم فرما لے، مولا رحم فرما لے۔ عید کے چاند سے پہلے ہمیں یہ خوشی سنا دے مولا، یہ خوشی سنا دے مولا، یہ خوشی سنا دے مولا، ہمیں نبی والا اخلاق عطا فرما دے، صحابہ والے صفات سے آراستہ فرما دے، اے اللہ عبادتوں میں صفت احسان عطا فرما دے، اے اللہ حقیقت والی عبادتیں عطا فرما دے مولا۔ ہماری عبادتیں تو کھیل اور مذاق ہے، تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنا آتا ہے، نہ تلاوت کرنا آتا ہے، نہ ہمیں تیرے مسجد کے آداب آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا ہر عبادت تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہے، تیری طرف سے لعنت اور پھٹکار کی مستحق ہے۔ اے اللہ تو حقیقت والی عبادت دے دے، حقیقت والا رونا دے دے، حقیقت والا ذکر دے دے، حقیقت والا روزہ دے دے، حقیقت والے اے اللہ افطاری اور سحری دے دے، اے نبی کی حقیقی سنت پر ہمیں چلا دے۔ اے اللہ اقامت صلاۃ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جس اقامت صلاۃ پر دنیا اور آخرت کے تو نے وعدے رکھے ہیں مولا، وہ اقامت صلاۃ کی ساری چیزیں ہمیں عطا فرما دے، صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ گناہ عادی سے بچا دے، گناہ عادی سے بچا دے، گناہ عادی سے بچا دے مولا۔ جیسے خنزیر سے نفرت کرتے ہیں، سور سے نفرت کرتے ہیں، شراب سے نفرت کرتے ہیں، سارے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اطاعت کی اللہ اور عبادت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ رونے والی آنکھیں دے دے، تجھ سے ڈرنے والا دل دے دے، تیری یاد میں تھکنے والا بدن دے دے، دین میں محنت کرنے والا اے اللہ بدن دے دے۔ اے اللہ ہمارے حفاظ قرآن جنہوں نے قرآن سنایا، اے اللہ ان کو تو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اس قرآن کا ثواب ان کے ماں باپ کو، ان کے دادا دادی کو، ان کے اساتذہ کو پہنچا دے، اور ان کے پیچھے جن لوگوں نے محنت کی ہے اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ دنیا کی روزیوں میں بھی برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے نسلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے مرحوم بھائی اے اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے، مرحوم باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ رات دن انہیں کلام کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کا ذکر ہی اللہ 24 گھنٹے اللہ تیرا کلام ہو، اے اللہ غیر سے ایسی برکتیں فرما دے، وقت کو ضائع کرنے اور ضائع ہونے سے ان کی بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ مانگنا بہت کچھ ہے مولا، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا مولا۔ یہ 20 روزے تو گزر چکے ہیں، ہم نے اس کی قدر نہیں کی مولا، تو معاف فرما دے، ایک اشرا باقی ہے، ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما۔ اعتکاف کرنے والے بندے اور بندیاں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے ہیں، امت کے لیے تیرے در پر پہنچے ہوئے ہیں، تیرے سامنے امت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، اے اللہ تیرے در پر آ کر پڑ گئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، اگر تو نے انصاف کا معاملہ کیا ہم اس پر بھی راضی ہے، لیکن ہم فضل چاہتے ہیں مولا، ہم تیرے فضل کے اے اللہ بھکاری ہے، اے اللہ تیرے فضل کے بھکاری ہے، اگر تو نے پھٹکار دیا یہ تیرا عین انصاف ہوگا، اور اگر تو نے قبول کر لیا یہ تیرا عین کرم ہوگا مولا۔ ہم گناہوں کے عادی ہے، تو مغفرت کا عادی ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، تجھ سے مغفرت نہیں چھوٹ سکتی ہے مولا۔ آج تو امت کے لیے فیصلے فرما لے، آج تو امت کے لیے فیصلے فرما لے مولا، فیصلے فرما لے مولا۔ تجھے ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، ہمارے رونے کی ضرورت ہے، ہمارے تلاوت کی ضرورت ہے مولا، ہمارے پاس تو سب بناوٹ ہے، اے اللہ تجھے اگر عبادتیں چاہیے، ہمارے نبی عبادت کر کے گئے، صحابہ گئے، ہمارے اسلاف گئے، اے اللہ ان کی عبادتوں کا واسطہ دیتے ہیں مولا، عمل پر تو فیصلہ کرے گا، ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، تجھے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، طائف کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں، بدر کے سجدے کے اندر رونے کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ عرفات کے میدان میں چلچلاتی دھوپ کے اندر نبی امت کے لیے جو رو رہے تھے، جو کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی، اے اللہ اس کا واسطہ دیتے ہیں، احد کے میدان میں آپ کے جو دندان مبارک شہید تھے اور 70 صحابہ کی لاشیں اللہ تڑپ رہی تھی، نبی کی کھوج کی کڑیاں آپ کے رخسان مبارک میں گھسی تھی اور گڑے میں آپ بے ہوش ہو چکے تھے مولا، اس کا واسطہ دیتے ہیں، عذاب کے اندر دو پیٹے پر بیٹھ
بھوک کی وجہ سے آپ نے پتھر باندھے تھے، آپ کے صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا تھا، اس کے واسطہ دیتے ہیں۔ امت کی ماؤں نے اللہ 3 چاند گزر جاتے تھے، اللہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ وہ چیز بھی میسر نہیں ہوتی، مولا اس کا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ اگر کس سے تیرے نزدیک اس کا مقام ہے اور ہے ضرور ہے تو مولا اس پر تو امت کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے فرما دے، تیری نعمت کو رحمت سے بدل دے، عذاب کو رحمت سے بدل دے، اے اللہ تیرے نالت کو اے اللہ رحمت سے بدل دے، اے اللہ تیری طرف سے دنیا میں چین اور سکون کو جاری فرما دے، اے اللہ انسانیت کو انسانیت عطا فرما دے، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلمت سے روک دے، اے اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو ظلمت سے روک دے، اور اگر نہیں روک رہے ان کے ہاتھوں کو شل فرما دے، ان کو زمین میں دھسا دے، اور اے اللہ پیاسی امت کی اے اللہ پیاس کو بجھا دے۔ تیرے جو بندے اپنے وطن سے دور ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے نکلے تھے یا جماعت میں نکلے تھے یا حلال معاش کے لیے، مولا ان بے وطنوں کو وطن پر پہنچا دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، اے اللہ اس لاک ڈاؤن کو ختم فرما دے، اے اللہ امت پر حال عجیب طاری ہے، امت عجیب کشمکش میں ہے، دشمن اس کے پیچھے اپنی چالیں کھیل رہا ہے، تیرے نزدیک مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، اے اللہ ایک حق کا جھاڑو اس مکڑی کے جالے کے اوپر پھیر دے، اور ان پر عبرتناک اے اللہ ان کو سزا میں ملوث فرما دے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ تیرے بہت سے بندے اور بندیوں نے اے اللہ لوگوں کے واسطوں سے موبائل کے ذریعے سے اے اللہ دعا کا کہا ہے یا دعا کی توقع رکھی ہے اے اللہ یا نہیں کہا ہے، اے اللہ سب کے حق میں ہم نے جب سے اے اللہ دعائیں مانگی ہے اے اللہ وہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، اے اللہ اماموں کے نبیوں کے امام نے 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ نے، کتب غوث ابدال نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے، اولیاء اللہ نے، اے اللہ جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے اے اللہ جس مکان میں جس زمان میں جس حال میں جتنی بھی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو خیر عطا فرما دے، اور ان لوگوں نے ان تمام موقعوں پر جتنے بھی شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہماری بوڑھی ماں کو صحت عافیت عطا فرما، دم کی تکلیف کو ختم فرما، ہاتھوں کی تکلیف کو ختم فرما، مولا ان کے دل میں سے جو دعائیں نکلتی ہے وہ دعائیں ان کی اولاد کے حق میں قبول فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک کا تقاضا ہے، نیند کا تقاضا ہے، اپنے دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں کسی سے کہہ نہیں سکتے ہیں، کسی سے سہ نہیں سکتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے بندے اور بندیاں جانتے ہیں، مولا اتنا بڑا مجمع باغل کے کسی دکی کے در پر اس وقت چلا جاوے 1 روپے کا سوال کرے، اس دکی کو 1 روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے کئی گنا تجھے نوازنا آسان ہے، ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، تیری رضا سے بھر دے، اے اللہ تیری اور تیرے رسول کی محبت سے بھر دے، اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے عبدالکریم بھائی کو صحت عافیت عطا فرما، ان کی کمزوری کو دور فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ پورے خاندان کو عزت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے اجتماعی انفرادی مسائل کو اے اللہ حل فرما دے۔ مانگنا بہت کچھ ہے مولا، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، ہم بار بار تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ ہمارے اعمال پر فیصلے نہ فرما، اے اللہ تیرے نبی نے اے اللہ تو نے قرآن میں تیرے نبی کے ذریعے اے اللہ دعوت پہنچائی ہے کہ مستحقین وارثین جب وراثت تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے اور کوئی غیر وارث آ جاوے تو ان وارثوں سے کہہ دو ان غیر وارثوں کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اے اللہ رات کو تاک رات ہے، جمعہ کی رات ہے، تیرے بندے اور بندیاں جو تیری طرف سے مستحق ہے انعامات کے، برکتوں کے، رحمتوں کے اور اجر حاصل کرنے کے، ان کے اندر ہم جیسے گنہگار غیر مستحق بھی ہے اللہ جاگ رہے ہیں، تیرے سامنے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو جہاں انہیں دے رہا ہے ہم غیر مستحق کو بھی دے دے مولا تیرے وہاں نسبت کی بڑی لاج ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تیرے نبی کو ذلیل کرنے آئے تھے، تیرے دین کو مٹانے آئے تھے، تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ظاہر میں میرے نبی کی شکل ہو اور باطن میں کفر ہو، تو نے آنے واحد میں ان کے کفر کو ایمان سے بدل دیا، اے اللہ سجدے میں جنت کے مقامات دکھلا دیے، اے اللہ سال کے مجاہدوں پر جو ولایت کا مقام ملتا ہے تو نے گھڑیوں میں دے دیا، مولا ہمیں کچھ بھی ہے تیرے ساتھ نسبت حاصل ہے، تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے گھر سے محبت ہے، تیرے حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہو اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے، اور اسی نسبت پر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں،
خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہے، قاجر مولی کی طرح سے ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کرے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا دنیا والوں کے وہاں کھوٹے سکے نہیں چلتے ہیں، میرے نبی کا دربار، خدا کا دربار وہ دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ اے اللہ میرے نبی نے فرمایا رونا نہ آوے تو رونے والوں کی صورت بنا لو۔ یہ تیرے بندے اور بندیاں آنکھوں سے بھی رو رہے ہیں، دل سے بھی رو رہے ہیں، اپنے گناہوں پر، امت کے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما لے، ان آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہمارے اور پوری امت کے مغفرت کے فیصلے فرما لے، مرحومین کے مغفرت فیصلے فرما لے، موجودین کے فیصلے فرما لے۔ مولا طبیعت نہیں چاہ رہی ہے ہاتھ نیچے رکھنے کے، اس لیے کہ سخی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہم محتاج ہے، تو بے نیاز ہے۔ اے اللہ ہم قدم قدم پر تیرے محتاج ہے، تو بے نیاز ہے، ہم حالات کے شکار ہیں، بڑے بھیانک حالات ہیں۔ اے اللہ امت استعداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ذہنی استعداد میں ملوث ہو چکی ہے، ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے۔ مولا اگر تو نے حالات میں امت کی حفاظت نہیں فرمائی تو امت مولا یہ ایمان کو چھوڑ دے گی۔ امت کی نैاں ڈوب رہی ہے، کوئی امت کا ناخدا نہیں ہے، کوئی ملا نہیں ہے، کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ تو امت کا ناخدا بن جا، ملا بن جا، امت کی کشتی ساحل پر لگا دے، امت کی کشتی ساحل پر لگا دے، امت کا بیڑا پار فرما دے، بغیر مانگے مولا جیسے آپ نے کلمہ دیا ہے موت کی بارڈر پر اس کی حفاظت فرما، دنیا میں حفاظت فرما، میدان محشر میں حفاظت فرما، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے لاڈلے رسول کو ان کی قربانیوں کا بہترین سے بہترین صلہ عطا فرما، مقام محمود عطا فرما، شفاعت کبریٰ نصیب فرما، وسیلہ عطا فرما، لواء الحمد عطا فرما۔ انبیاء کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت کو تیری شاہ نشان، ان کی شاہ نشان بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی اکابر دنیا میں موجود ہے، خصوصاً بر صغیر میں، اے اللہ ان کے سایہ عاطفت کو امت پر قائم فرما، ان کی دعاؤں کو امت کے لیے ڈھال بنا دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ مولا تیرے اس نیک بندے کو تو نے جو نسبت دی ہے وہ نسبت ہمیں بھی نصیب فرما دے، ان کے قلبی تعلق کو ہمارے دل سے ملا دے، ان کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما۔ حضرت مفتی سعید صاحب اور ان کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اکابر یا جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ رحم فرما لے، رحم فرما لے۔ جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے بھی نہیں آتی، توبہ کرنے والوں کی شکل بنا کر تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ جو کچھ مانگا ہے تیری توفیق سے مانگا ہے، اے اللہ ماضی میں بھی مانگا ہے، حال میں بھی مانگ رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی ہم تیرے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہم تیرے محتاج ہوں گے۔ اے اللہ تو امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کا بیڑا پار فرما دے، امت کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اجتماعی انفرادی سارے حالات کو درست فرما دے، ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ امت تو نہیں سنبھلے گی مولا، تجھے نبی سے جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہیں، رحم فرما لے مولا، مولا رحم فرما لے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے، اے اللہ تیرے نیک بندوں کی روزوں کی برکت سے، تراویحوں کی برکت سے، قرآن کے ختم کی برکت سے، اے اللہ امت پر سے حالات ہٹا دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے طوفان میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا شب قدر اور شب قدر کی مقبول عبادتیں ہمیں عطا فرما، شب قدر اور شب قدر کی مقبول عبادتیں عطا فرما، شب قدر اور شب قدر کی مقبول عبادتیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے بھی اے اللہ آخری عشرے میں اعتکاف شب قدر ہی کے لیے کیا تھا، ہم تیرے کمزور بندے اور بندیاں ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ہم ناقدروں کو قدر دے دے، ہم ناقدروں کو قدر دے دے۔ اے اللہ، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما۔ اور شب قدر میں ہمارے نبی نے جو عبادتیں کی، جو دعائیں مانگی، اے اللہ ہمارے اور پورے امت کے حق کے اندر بھی وہ عبادتیں اور دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ اصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔